الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. مستغنی عن الالقاب، زین الفقہاء، استاذ گرامی قدر، مفکر اسلام حضرت شیخ الجامعہ صاحب قبلہ ادام اللہ فیوضہم العالیہ، ولائق احترام حضرت شیخ التفسیر جامع نظامیہ و گرامی قدر مولانا حسان فاروقی صاحب و دیگر برادران علماء کرام، عزیزان محترم، مکرم حاضرین و سامعین، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے: ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے اور مکمل ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے رہے، تتنزل علیہم الملائکۃ، تو ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ کہتے ہیں فرشتے کہ تم خوف نہ کرو اور رنجیدہ نہ ہو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور تمہیں خوشخبری ہے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ حقیقت واضح کر دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب ماننے کے بعد استقامت کا پیکر بن کر زندگی گزارنا، یہ دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہونا ہے۔ ہمارا دین اسلام یہ وہ پاکیزہ دین ہے کہ جو کسی کو جبر و قہر کے ساتھ اپنے نظریات تسلیم کرنے کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ وہ اعلان کرتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری ہے: لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی جبر اور کوئی زور اور کوئی قہر اور کوئی دباؤ نہیں ہے۔ ہدایت گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، حقائق کو واضح کر دیا گیا ہے، جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کی راہ پر چلے۔ ہر ایک کا اللہ نے مآل و انجام بتلایا ہے، مگر کوئی جبر اور کوئی زبردستی اس میں روا نہیں رکھی ہے۔ ارشاد الہی ہے: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو روئے زمین پر رہنے بسنے والے سارے لوگ ایمان والے ہو جاتے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، تو کیا آپ انہیں جبر کرو گے اس بات پر کہ وہ ایمان والے ہو جائیں؟ ایسا نہ کیا کریں۔ یعنی ہر دین کے داعی کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جبر و قہر سے نظریات اسلام منوائے نہ جائیں، یہ ایک حق اور سچائی کی تعلیم ہے، اور ذہن و فکر کو
دعوت دینے والی تعلیم ہے۔ اس سچائی کو جو دل و جان سے برعذاب و رغبت قبول کر لیتا ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کی تصدیق کے ساتھ جو کچھ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایات اور تعلیمات لائے ہیں اس کو دل و جان سے مان لیتا ہے تو وہ صاحب ایمان قرار پاتا ہے۔ اب اپنی مرضی سے ایمان قبول کرنے کے بعد اسے اس بات کی اجازت نہیں رہتی کہ وہ جو جی میں آئے وہ کرے، بلکہ اس نے اپنی مرضی سے اس حقیقت کو مان لیا ہے کہ اللہ اس کا رب ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں اور نبیوں کے سردار و سرتاج ہیں، رسالت کا سلسلہ آپ پر مکمل ہو چکا ہے، جو شریعت بیضا آپ لے آئے ہیں اس میں دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح کی ضمانت ہے۔ تو اب اس کو تسلیم کرنے کے بعد اگر وہ اس سے انحراف کی راہ اختیار کرتا ہے، بے دینی کی طرف جاتا ہے، اگر وہ اس سے روگردانی اختیار کرتا ہے تو یہ اس کے لیے انتہائی خطرناک بات ہوتی ہے۔ اس کا وبال یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو وہ مول لیتا ہے اور نتیجتاً جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اسی وجہ سے ارتداد یعنی دین کو تسلیم کرنے کے بعد اس سے برگشتہ ہو جانا، اسلام کو دل و جان سے مان لینے کے بعد اس سے باہر ہو جانا، یہ عقل کے لحاظ سے بھی اور قرآن و سنت کے لحاظ سے بھی جرم ہے۔ قرآن و سنت میں تو یہ بات سے روکا گیا ہے، ویسے بھی عقل انسانی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ نے جب اللہ کو حاکم مان لیا ہے، اس کے بھیجے ہوئے حبیب کو رسول و نبی مان لیا ہے تو آپ اس کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق چلیں۔ اگر اس کو تسلیم کر کے آپ اس سے روگردانی اختیار کرتے ہیں تو گویا بغاوت کرتے ہیں، اور بغاوت ایسا جرم ہے کہ ہر ذی عقل سمجھتا ہے کہ باغی مجرم ہے، بغاوت کرنا یہ جرم ہے۔ تو لہٰذا اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دے گا کہ تسلیم کرنے کے بعد اس کا مذاق اڑایا جائے، اس کا تمسخر کیا جائے، اس کی تعلیمات کو شکوک و شبہات کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے غیر منطقی انداز میں پیش کیا جائے۔ تو بہرحال یہ بات آپ پر واضح ہو گئی۔ اب رہ گیا ارتداد کا یہ فتنہ جو بڑھتا جا رہا ہے، اس بڑھتے ہوئے فتنے کو، اس سلگتی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس کے اسباب و محرکات کیا ہیں اور اس کی روک تھام کے لیے ہمیں لائحہ عمل کیا اختیار کرنا چاہیے۔ مختصراً عرض کرتا ہوں کہ اسباب جہاں تک بے دینی کی طرف پہنچانے کے ہیں ان میں ایک سبب تو یہ ہے کہ ہمارے مسلم نوجوان خواہ مرد ہوں یا لڑکیاں، چاہے بزرگ ہوں یا ان سے بھی کم عمر کے لوگ، دین اسلام کی بنیادی تعلیمات سے بے خبری یہ ایک ایسا سبب ہے کہ جو بھی شک شبہ میں مبتلا کرنے والا ایسی کوئی بات کہہ دیتا ہے، خواہ وہ براہ راست کہہ رہا ہو یا میڈیا کے ذریعے سے کہہ رہا ہو، خواہ وہ کتابوں میں لکھ کر پھیلا رہا ہو یا اپنے میسیجز کے ذریعے سے پہنچا رہا ہو، اس کو دیکھنے اور سننے کے بعد وہ شکوک و شبہات کو اپنی عقل نارسا کی کسوٹی پر کستے ہیں، اور اس کے بعد وہ یہ علم شریعت نہ رکھنے کی وجہ سے، بنیادی عقائد کا ٹھوس علم نہ رکھنے کی وجہ سے صحیح سمجھنے لگتے ہیں۔ ابتدا میں وہ شک کانٹا بن کے چبھتا ہے اور ان کی بے علمی کی وجہ سے وہ کانٹا جو چبھتا جا رہا ہے وہ اس قدر تیز اثر انداز ہوتا ہے کہ وہ شک دل میں گھر کر جاتا ہے اور پھر وہ دین اسلام سے برگشتہ ہو جاتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات سے انحراف کی راہ پر چل پڑتے ہیں۔ اور ان بیچاروں کو یہ نہیں معلوم، وہ یہ اپنی دانش میں سمجھتے ہیں کہ دین کو ہم نے دل سے تسلیم کر لیا ہے، یہ کافی ہے۔ اب رہ گیا ذہنوں میں شکوک ہونا یا زبان سے اس کے متعلق کوئی منفی تبصرہ کرنا، یہ آزادی خیال کے تناظر میں آتا ہے، اس سے کوئی حرج نہیں پڑتا دین پر، ایمان پر، اسلام پر، عقیدے پر۔ یہ ان کی کج فہمی ہے، دین کی بنیاد سے ان کی ناواقفیت ہے۔ وہ بیچاروں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ وہ سچائی ہے کہ جس کو تسلیم کرنے کے بعد ادنا شبہ بھی اس کو غارت کر دیتا ہے۔ الایمان الیقین کلہ، ایمان شک شبے کے کسی بھی پہلو کو جگہ نہیں دے سکتا، وہ کامل یقین کا نام ہے، اذعان کا نام ہے،
اور یقین اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جس میں شک کا گزر ہی نہ ہو، جس میں شبہ کی کوئی جگہ ہی نہ رہے، اس طرح سے یقین دل میں ہو اللہ کے ایک ہونے پر، نبی پاک علیہ السلام کے رسول برحق ہونے پر. تو یہ یقین دل میں جب جاگزی ہوتا ہے تو اس طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا نہیں ہوتا انسان. مگر یہ لا علمی ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ لا علمی کے ساتھ ساتھ ایک مخلوط تعلیم کا جو انتظام چل پڑا ہے، جس میں مرد و زن کا بے محابہ اختلاط ہوتا ہے، اور اس میں جنسی خواہشات کو برانگیختہ کرنے والے لٹریچر کو ان کے سامنے لایا جاتا ہے. اور جذبات جب برانگیختہ ہوتے ہیں تو شرعی اصول کا علم ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے، وہ لڑکی اپنے آپ کو سنبھال سکتی ہے. لیکن ادھر جذبات کو برانگیختہ کرنے والے مضامین پڑھائے جا رہے ہیں، ادھر جذبات کو ہیجان میں لائے جانے والے مناظر دکھائے جا رہے ہیں، اور اس کو عقل کے تناظر میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اپنے خواہش کی تکمیل کو اپنے منشے کے مطابق کرنے میں کوئی قباحت اور خرابی نہیں ہے. اب یہ چیزیں ذہن میں بیٹھنے کے بعد ان کو کوئی بھی اقدام کرتے ہوئے جھجک محسوس نہیں ہوتی. جس سے چاہے تعلق قائم کرو. اب وہ محبت کا رشتہ اس قدر مستحکم ہوتا ہے کہ اس کی تکمیل کے لیے جب جائز ذرائع کو اختیار کرنا اس کے لیے بظاہر تھوڑا مؤخر معلوم ہوتا ہے، یعنی شرعی اعتبار سے شادی کرنے میں کسی وجہ سے رکاوٹ آتی ہے، خواہ جہیز کے مطالبات کی بھرمار کی وجہ سے ہو، یا ماں باپ کی غربت کی وجہ سے ہو، یا اپنے تعلیم کے آنے والے مستقبل کے تصورات کی بنیاد پر ہو. بہرحال اس تاخیر کی وجہ سے اب وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے. وہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے چلنے میں عیب نہیں سمجھتے، اور رفتہ رفتہ وہ محبت اس طرح رسوخ کر جاتی ہے کہ اپنے دین اور ایمان کو برباد کر لینا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتا. محبت کے جھانسے میں یوں ان کو لے لیا جاتا ہے اور اس چاہت کے شکنجے میں یوں کس دیا جاتا ہے کہ اقدار انسانی کا تحفظ بھی چلا جاتا، اسلامی روایات کا تقدس بھی چلا جاتا، مذہبی اعتقادات کا تحفظ بھی ذہن سے محو ہو جاتا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی چکر میں آ کر اپنا ایمان برباد کر لیتی ہے. اب اس کے بعد دارالفتاء کا رخ کیا جاتا ہے کہ ایسا ہو گیا کہ ہماری بچی ایک غیر کے ساتھ تعلق قائم کی. یہ آتا ہے سوال کہ لڑکا ہمارا ایک غیر مذہب کی لڑکی سے اپنا رشتہ قائم کر لیا. اب شرعی اعتبار سے اگر کوئی مسلمان غیر مسلم سے شادی کرے یا مسلمان لڑکی غیر مسلم مرد سے شادی کرے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اسے اسلام سے تو خارج نہیں ہوتا ہے محض شادی کرنے سے. لیکن بات اسی پر باقی نہیں رہتی، یہ تو گناہ ہو رہا ہوتا ہے، رفتہ رفتہ اعتقادات کو بھی قبول کر لیتا ہے. نتیجے میں یہ جنسی خواہش کی تکمیل کا غیر شرعی طریقہ فتنہ ارتداد کی لپیٹ میں اس کو لے لیتا ہے اور وہ ایمان سے اپنے رشتے کو منقطع کر لیتا ہے. تو اب ایسے موقع پر اسباب میں سے یہ سبب بھی ایک ہوا. اسی طرح سے مستشرقین اپنے ایسے پروپیگنڈے کے ذریعے سے دین کے میسج کو اور دین کے لٹریچر کو پیش کرتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی عقل و خرد کو اپیل کرنے والا اسٹائل اپنایا جا رہا ہے اور سائنٹیفک انداز میں سمجھایا جا رہا ہے، ہر چیز کی لاجک بتائی جا رہی ہے، اور ہمارا ذہن تو یہی کہتا ہے کہ بھائی سائنٹیفک انداز میں ہر بات کو سمجھا جائے. اب عقل کے تناظر میں اور خرد کے تناظر میں اور معیار فہم پر اس کو پرکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ نہیں، حکم وہ ہمارے سمجھ میں جو آئے ہم اسی کو مانیں گے. بھائی آپ کی سمجھ کتنی ہے، آپ کی فہم کی بلندی کا کیا عالم ہے؟ کیا آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کے ہر حکم کی حکمت پر آپ اپنی گفتگو کر کے کسی کو مطمئن کر سکیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ بعض احکام وہ ہیں کہ جن کی حکمتیں بتائی گئی، بعض احکام وہ ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ رب کا حکم ہے تمہیں سر تسلیم خم کرنا ہے. وجہ سمجھ میں آئے تو بھی ماننا ہے، سمجھ میں نہ آئے تو بھی ماننا ہے. اگر تم اپنی عقل کی بنیاد پر مانتے ہو تو اس کا نام کوئی بندگی ہے. ارے رب کا حکم ہے مانو، اسی کا نام بندگی ہے. اگر حاکم کے حکم کو عقل کے ترازو میں تول کر ماننے کا مزاج بن جائے تو کوئی بھی دنیا کے کسی بھی افسر بالا کا حکم نہیں تسلیم کرے گا. آپ اپنے گھر کے اندر بھی اپنے ڈرائیور کو اگر کسی کام کا حکم دیں یا اپنے کھانا پکانے والے کسی باورچی کو حکم دیں کہ بھائی دیکھو میرا جی چاہتا ہے کہ فلاں چیز پکوائی جائے لہٰذا تم اس کو لے آؤ، اگر وہ پوچھے کہ بھائی آپ کیوں بریانی بنوانا چاہتے ہیں، اس کی وجہ مجھے سمجھائیے، آپ کیوں فلاں آئٹم بنوانا چاہتے ہیں اس کی لاجک مجھے سمجھائیے، جب میں سمجھ میں آ جائے گا تو جاؤں گا بازار سے اور یہ اور لاؤں گا اور بناؤں گا. آپ کہیں گے کہ واہ کیا تو مجھے سبق سکھانا چاہتا ہے، تو ملازم ہے جس چیز کے لیے میں نے تجھ سے خواہش کی میں تجھ کو عمل کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا.
ہم اپنے ماتحت کو وجہ اور سبب کے پیچھے جانے کی اجازت نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں کہ جب حکم ہے تو تم کرو. اگر کالج میں کسی کو پڑھانے کے لیے مینجمنٹ رکھتا ہے اور وہ اگر وجہ اور سبب پوچھتا رہے تو کہتا ہے کہ بھئی وجہ سبب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ سیلیبس ہے, یہ پڑھانا ہے, یہ ڈیوٹی ہے, پوری کرنی ہے. 9 سے 1 تک, 2 سے 4 تک آپ کا کام ہے. اگر وہ کہے کہ 9 سے 1 تک ہی کیوں نہیں, 8:30 سے 12:30 تک ہو تو کیا حرج ہے, 1:30 بجے سے 3:30 ہو تو کیا حرج ہے. اگر وہ اس طرح کے قیل و قال میں, اس طرح کی گفتگو میں آپ کو لے جانا چاہے تو آپ کہیں گے بھائی آپ کی وجہ سے ماحول خراب ہو جائے گا, ایسا ہمیں قابل بھی ہوگا تو اس قسم کا ذہن والا نہیں چاہیے, آپ اس کو رخصت کر دیتے ہیں. آپ اپنے کسی چھوٹے سے معاملے میں بھی بحث اور مباحثہ کرنے کو, بلا وجہ کے شک شبہ پیدا کرنے کو اور اچھے ماحول کو خراب کرنے کی طرف جانے والے کو پسند نہیں کرتے. اللہ خالق و مالک کیسے پسند کرے گا کہ اس کے احکام کے اندر کیڑے نکالے جائیں اور اس کے دیے ہوئے نظام کے اندر شبہات پیدا کیے جائیں, جبکہ وہ فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر, آگاہ رہو خلق اسی کی ہے تو امر بھی اسی کا ہے. پیدا اس نے کیا ہے تو حکم وہی دیتا ہے, جو اس کا حکم ہے اس پر عمل کرنا ہے. تم کو پوچھ کر نہیں پیدا کیا, مرد تم کو پیدا کیا, عورت تم کو پیدا کیا, تم سے نہیں پوچھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو, اس نے تم کو پوچھے بغیر تم کو پیدا کر دیا. پیدا ہونے میں تمہاری مرضی نہیں ہے, مرنے میں تمہاری خواہش نہیں ہے, تو چلنے میں بھی تمہاری خواہش نہیں چلے گی. رب کا جو حکم ہوگا اس پر تمہیں چلنا ہوگا. یہ بات اگر ذہن میں بٹھا دی جاتی ہے شبہات پیدا نہیں ہوتے, لیکن یہ بات ذہن میں نہیں ہوتی ہے تو شبہات پیدا کیے جاتے ہیں. اب یہ مستشرقین کے شبہات اور پھر میڈیا کا ہمارا اسلام کے خلاف منفی جو پروپیگنڈا ہے, جس میں ایسے اسکالرز کو جن کو دین اسلام کے قواعد و اصول کی ابتدائی باتیں تک نہیں معلوم ہیں, بٹھایا جا رہا ہے اور پھر اسلام کی کسی نہ کسی ایک عنوان پر ان سے اظہار خیال کروایا جا رہا ہے. اور وہ بیچارے نہ تو عقائد کی بنیاد کو پڑھے ہوئے ہیں, نہ اسلام کے اصول کو جانتے ہیں, نہ احکام کے استنباط کے طریقوں کو جانتے ہیں, نہ علت میں فرق معلوم, نہ حکمت کا ان کو فرق معلوم, نہ سبب اور علت کے مابین انہیں کوئی فرق معلوم. اب اصول کو نہ جانتے ہوئے وہ جیسا چاہے تبصرہ کرتے ہیں اور یہ شبہات پیش کرتے ہیں. وہ جواب دے رہے ہوتے ہیں اور ان کا جواب عقل و خرد کے اعتبار سے بھی, قرآن و سنت کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہوتا, تو وہ یہ باور کراتے ہیں اور یہ باور کرانے میں بظاہر کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے یہ بات کی تھی, لیکن اس اسکالر کے پاس ہمارا کوئی مدلل و معقول جواب نہیں ہے. اس کا مطلب مذہب اسلام میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اب یہ پروگرام دیکھنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً یہ عاجز ہو گئے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شبہ صحیح تھا اور جواب ہمارے پاس نہیں ہے. اب ان کے دل میں شک کا کانٹا چبھتا ہے, رفتہ رفتہ وہ ارتداد کا باعث بن جاتا ہے. اس لیے ہم ایسے لوگوں کو بھی نصیحت کرنا چاہتے ہیں, خدا کے واسطے ایاز قدر خود را بے شناس, ایاز اپنی قدر تم پہچانو. انزل الناس منازلہم, ہمارے آقا نے فرمایا کہ جو آدمی جس حیثیت کا ہے اسی حیثیت میں رہے, جس کو جو پیشے میں مہارت ہے اسی پیشے میں وہ کام کرے. خواہ کہ ایسی بات جس کا آپ کو علم نہیں ہے آپ بولو گے تو آپ کی ہی رسوائی نہیں ہوگی, مذہب اسلام کی شبیہ بگڑے گی اور اغیار کو موقع ملے گا. اور جو کج فہمی کا شکار ہیں یا جن کے اعتقادات میں کمزوری ہے, علم میں کمزوری ہے, وہ اپنے کمزوری علم و اعتقاد کی وجہ سے بے دینی کا شکار ہو جائیں گے. ایسا ہرگز نہ ہو. تو الغرض ارتداد کے فتنے کے ابھرتے ہوئے اسباب کو دیکھیں اور اس فتنے کے ابھارنے میں محرکات کو دیکھیں تو دینی تعلیم سے دوری ہے, علماء کی صحبت سے دوری ہے اور مذہبی اسلامی روایات و اقدار سے عدم واقفیت ہے. اس کے ساتھ ساتھ جہیز کے مطالبات بھی سبب بن رہے ہیں اور اپنی شادی کے سلسلے میں منگتا اور انٹرنیشنل فقیر بن کر ایسے ڈیمانڈز اور ایسے مطالبات کرنا کہ جس کا تکمیل کرنا ایک عام مسلمان کے بس کی بات نہیں رہ جاتا ہے. وہ بیچارہ غم کا مارا اپنی بچی کی شادی کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے. اس کی اس قسم پرسی کو دیکھتے ہوئے اس کی بچی یا تو شادی کے سلسلے میں کوئی اپنے ارادے کو ترک کر کے کوئی غلط راہ کو اختیار کر کے جنسی خواہشات کی تکمیل بے راہ روی سے کرتی ہے, یا پھر رفتہ رفتہ کوئی محبت کے جھانسے میں اس کو لینے والا آگے بڑھتا ہے تو بے دینی کا شکار ہو جاتی ہے. ایسے موقع پر اس کی بھی روک تھام ضروری ہے کہ غیور نوجوانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے دست و بازو میں قوت پیدا کر کے خود اپنا روزگار کمانے والے بنیں, دوسروں کے ٹکڑوں پر اپنی زندگی گزارنے کا تہیہ نہ کریں. ہمارے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ خود بھی کماؤ, اوروں کے لیے روزگار کا باعث بنو, دوسروں کے ٹکڑوں پر زندگی گزارنے والے خیراتی فقیر اور منگتے بن کر زندگی نہ گزارو. اسی طرح سے جو شبہات دین اسلام کے حوالے سے پیش کیے جا رہے ہیں, ایسے شبہات ہمارے نوجوان بچے یا بچیوں کے ذہنوں میں آ گئے تو اہل علم کی بھی یہاں ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان شبہات کو سننے کے بعد جلال اور غصے کا اظہار نہ کریں, کیونکہ وہ لوگ دین کو نہیں جانتے,
مبادیات کو نہیں جانتے. انہوں نے سن لیا تھا, کسی کے سننے کی وجہ سے ان کے ذہن میں شبہ پیدا ہو گیا. اب اگر ہم ان کو ڈانٹ پلائیں گے, اگر ہم ان کو جھڑکیں گے, اگر ہم ان پر ناراضگی کا اظہار کریں گے, وہ سمجھیں گے نہیں, اور نتیجے میں ان کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ دیکھو تم کسی سے بھی پوچھو غصے کا اظہار کرے گا لیکن صحیح جواب نہیں دے گا, کیونکہ جواب نہیں ہے تو غصہ آتا ہے, جواب رہا تو سمجھاتا ہے. تو اس لیے قوم کے دانشوروں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, اہل علم کی ذمہ داری بنتی ہے, اہل مشیخت کی ذمہ داری بنتی ہے, زعماء و قائدین کی ذمہ داری بنتی ہے, خواہ وہ کسی قسم کا بچکانی سوال کیوں نہ کرے, سنجیدگی سے سننا چاہیے اور انتہائی متانت کے ساتھ شبہات کا ازالہ کرنا چاہیے. کیا عجب کہ ہماری کوشش سے اس کے شبہات دور ہو جائیں اور اسلام پر مستقیم ہو جائے, نتیجے میں اللہ کے پاس ہم بھی مقبول ہو جائیں. اسی لیے رسول اکرم علیہ السلام نے شیر خدا حیدر کرار کو جب معرکہ آرائی کے لیے بھیجا تو فرمایا تھا لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم, اے علی اگر تمہاری وجہ سے اللہ ایک بندے کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے حق میں سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ ان کی غلط فہمیاں دور ہو, شبہات ان کے زائل ہو, اور میڈیا بھی ایسا پروپیگنڈا اسلام کے خلاف منفی انداز سے پیش کرتا ہے, کبھی کبھی گستاخی کا مرتکب تک ہوتا جا رہا ہے, جبکہ ہماری سپریم کورٹ نے تک اس پر برہمی کا اظہار کیا ہے اور اس کو ملک کی یکجہتی اور ملک کی ترقی کے لیے نقصان دہ بتلایا ہے اور امن و امان اور صلح و شانتی کے لیے خطرہ قرار دیا ہے. اس لیے ملک کے امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ مذہب سے چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے, مذہبی مقدسات کو ماراز بحث میں نہ لایا جائے اور کیچڑ اچھالا نہ جائے. ہمارے پیغمبر اسلام کی زندگی صاف شفاف ہے, نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے حق کا پیغام بلند کیا ہے, مگر کسی کو بھی حضور علیہ السلام نے نیچا دکھانے کی اجازت نہیں دی ہے. ان پاکیزہ اصول پر گامزن رہتے ہوئے, خیر کی ترسیل و اشاعت کا کام کرتے ہوئے, اللہ کے بندوں کے لیے امن و سلامتی کے علمبردار بن کر زندگی گزاریں گے تو ملک کی ترقی بھی ہوگی اور فلاح و بہبود کے کام بھی سر انجام پائیں گے. نتیجتاً دارین کی سعادتیں ہمارا نصیب و مقدر بنے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ویسے میں نے مقالہ اپنا لکھا ہے, نکات اور پوائنٹس, انشاءاللہ بعد میں مولانا کے حوالے کر دوں گا. اس میں سے میں نے چند باتیں آپ کی گوش گزار کی ہے.